بسم اللہ الرحمن الرحیم الذین یأکلون الربا لا یقومون الا کما یقوم الذی یتخبطه الشیطان من المس ذلك بأنهم قالوا إنما البيع مثل الربا وأحل الله البيع وحرم الربا فمن جاءه موعظة من ربه فانتهى فله ما سلف وأمره إلى الله ومن عاد فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون۔ اللہ تبارک و تعالی فرماتے ہیں جو لوگ سود کھاتے ہیں یہ کڑے نہیں ہوتے ہیں مگر جیسا کہ کڑا ہوتا ہے وہ کہ جس کو مس کیا یا جس کو مبہوت اور پاگل بنایا جن نے چھو کر، جیسے کوئی مدہوش، کوئی دیوانہ کہ جس کو کوئی جن لگا ہوا ہو، وہ مدہوش ہے، پاگل اور دیوانہ ہے۔ بس سود خور بھی پاگل اور دیوانہ ہے۔ سود یہ بہت بڑا گناہ ہے۔ اللہ کے نبی کے حدیث کا مفہوم ہے کہ سود کے 70 سے زیادہ گناہ ہے، ان میں سب سے ہلکا گناہ، اور ایک روایت میں 36، ان میں سب سے ہلکا گناہ جو کوئی آدمی اپنی ماں سے بدکاری کرے، ماں سے بدکاری کرے، یہ گناہ کم ہے، اور سود کا 1 روپیہ لائے اس کا گناہ زیادہ ہے۔ اور آج معاشرے میں سود عام ہے۔ اب دیکھو چند چیز ایسے ہیں جن میں ادھار بھی حرام ہے، زیادتی بھی حرام ہے، جیسے کہ سونا کو سونا میں برابر سرابر، زیادتی بھی حرام، ادھار بھی حرام، چاندی کا، گندم کا، جوار کا، کھجور کا، نمک کا۔ اور اس کے علاوہ اگر آپ نے کسی کو 1 مہینے میں 50,000 دے دیا قرض، اور پھر کہا کہ اگر مہینے میں نہیں دیا تو دوسرے مہینے میں یہ 60,000 ہوں گے، تیسرے میں یہ 70,000 ہوں گے، تو یہ سود ہے، یہ حرام ہے، اور بظاہر یہ بڑھ رہا ہے، لیکن حقیقتاً اس میں بڑھوتری نہیں، یہ سب کچھ مٹ رہا ہے۔ اور آج کل سودی کاروبار عام ہے۔ معراج کی رات میں اللہ کے نبی کا گزر ہوا، ایک قوم کو دیکھا، ان کے پیٹ اتنے بڑے ہوئے ہیں جیسے کوئی بنگلہ ہو، اور ان پیٹوں کے اندر بڑے بڑے سانپ پھر رہے ہیں۔ اللہ کے نبی نے پوچھا کہ یہ کیا ہے؟ فرمایا آقا
یہ امت کے سود کھانے والے ہیں جن کے پیٹ اتنے بڑے ہیں اور ان پیٹوں پر سانپ پھر رہے ہیں۔ اب آپ خود سوچیں کتنا بڑا گناہ ہے۔ اور بعض لوگ کہتے ہیں کہ بے بھی مثل سود کا ہے۔ یاد رکھو کہ یہ بالکل غلط ہے۔ بے اور ہے، مثلاً آپ نے 150 میٹر کپڑے کا 200 پر بیچا تو یہ چیز کے عوض میں ہے، کیونکہ ایک آدمی کو پیسے کی چاہت نہیں، کپڑے کی چاہت ہے۔ اس کے نظر میں کپڑے کی ویلیو ہے، پیسے کے نہیں، تو وہ جو دے رہا ہے وہ پیسے کا عوض نہیں ہے، وہ سامان کا عوض ہے جو کہ کپڑا ہے، وہ تو حلال ہے۔ لیکن پیسہ دے کے پیسہ لائے، 100 دے کے 200 لائے، 100 دے کے 150 لائے، یہ سود ہے اور یہ حرام ہے۔ تو بے حلال ہے، بے میں اللہ نے برکت رکھا، اور تجارت کرنے والے کے تجارت میں برکت ہے، اور سود جمع کرنے والے کو کبھی بھی برکت نہیں۔ وہ خالی ایک ورم ہے، ایک سجن ہے۔ تو ایک آدمی کے جسم میں اگر ورم ہو تو ڈاکٹر یہی کہتے ہیں کہ اس کے جگر نے کام چھوڑ دیا، یہ مرنے والا ہے۔ اور اگر کوئی بے وقوف کہے کہ نہیں جی یہ تو بہت موٹا ہو گیا، تو یہ موٹاپا اس کی موت ہے۔ سود خور جتنا جمع کرتا ہے یہ ان کے لیے موت ہے۔ اور خیرات سے بظاہر مال کم ہوتا ہے۔ صحت مند آدمی اگر پتلا ہو تب بھی بہت بڑا کام کا ہوتا ہے۔ تو بے حلال ہے، سود حرام ہے۔ بے کو سود کا مثال نہ دے، یہ مثل نہیں ہے۔ اب اس کا تو یوں ہے کہ اگر کوئی آدمی کہے کہ کتا کیوں حرام ہے، کتا بھی تو جانور ہے، بکری بھی تو جانور ہے، بکری حلال ہے، کتا حرام ہے، رب کا فیصلہ ہے، یوں سمجھو بے حلال ہے، سود حرام ہے۔ الذین یاکلون الربا، وہ لوگ جو کھاتے ہیں سود کو، لا یقومون الا کما یقوم الذی یتخبطہ الشیطان من المس، نہیں کھڑا ہوتے ہیں مگر یہ کہ چویا ہوا ہوگا ان کو جل، یتخبطہ مبہوت یا مدہوش کرے گا ان کو جل، شیطان مس سے، چھونے سے۔ ذالک بانہم، یہ اس لیے کہ تاکہ وہ قالو کہتے تھے انما البیع مثل الربا، کہ بے شک بے کاروبار یہ بھی مثل سود کے ہے۔ کچھ لوگ اس طرح کہتے ہیں کہ بے کو سود قرار دیتے ہیں، حالانکہ بے حلال ہے اور کاروبار میں اللہ تعالیٰ نے برکتیں دی۔ غالباً امام احمد رحمۃ اللہ علیہ سے، امام محمد رحمۃ اللہ علیہ سے کسی نے پوچھا کہ آپ نے تصوف میں کوئی کام کیا؟ اس نے کہا جی ہاں، میں نے تصوف میں کام کیا۔ سب سے بڑا تصوف یہ جو باب البیوع ہے، یہ جو بے کا باب ہے، یہ تصوف ہی ہے۔ کاروبار کو سیکھو اور حلال ذریعے کماؤ اور تجارت کرو، یہ سب سے بڑا تصوف ہے۔
آج ہمارے کاروبار حرام کا ہے، نمازیں بھی ہے، تلاوت بھی ہے، تبلیغ بھی ہے، علم بھی ہے، عبادت بھی ہے، پر حرام کا ملاوٹ ہے۔ حرام کے ساتھ کوئی عبادت اللہ کے ہاں مقبول اور منظور نہیں۔ اس لیے سود کی لعنت سے بچیں۔ اللہ کے نبی کا فرمان ہے، سود کھانے والا، سود کھلانے والا، سود لکھنے والا، سود پر گواہی دینے والا، ان سب پر لعنت ہے، لعنت ہے۔ ذالک بانہم قالوا انما البیع مثل الربا، یہ اس لیے کہ کہتے ہیں کہ بے شک بیع یہ مثل سود کا ہے، حالانکہ بیع حلال ہے، سود حرام ہے۔ وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا، حلال کیا اللہ نے کاروبار کو، حرام کیا سود کو۔ آپ 100 روپیہ لے کر 120 لائیں یہ حرام ہے، اور اگر آپ 100 کی چیز دے کر 120 لائیں یہ حلال ہے۔ فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِّن رَبِّهِ، پس جس کے پاس نصیحت آیا رب کی جانب سے، فَانْتَهَا، پس وہ رک گیا، فَلَهُ مَا سَلَف، اس کے لیے ہے جو کچھ اس نے پہلے کیا وہ معاف ہے، آئندہ جو ہے یہ عمل نہ کرے۔ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ، اور سارا معاملہ اللہ کی طرف لوٹے گا۔ وَمَنْ عَادَ فَأُولَٰئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ، اور جو اس کے بعد بھی لوٹے تو وہ ساتھی ہیں جہنم کے، ہم فیہا خالدون، ہمیشہ اسی جہنم میں رہیں گے۔ یمحق اللہ الربا، مٹاتا ہے اللہ کی ذات سود کو، ویربی الصدقات، اور بڑھاتا ہے خیرات کو۔ سود کو اللہ گھٹاتا ہے، سود خور کبھی بھی ترقی نہیں کرتا ہے، اور اس کے رزق میں ہمیشہ بے برکتی ہے، اور خیرات کو اللہ بڑھاتا ہے۔ سود یوں ہے، بظاہر وہ لا رہا ہے جیسے ایک آدمی بیمار ہو، اس کا ورم ہو، وہ ورم اس کے ہلاکت کا باعث ہے، اور اسی سے وہ مرے گا، اور یہ سود بھی اس کے دنیا اور آخرت کے تباہی کا باعث ہے۔ وَيُرْبِي الصَّدَقَاتِ، خیرات سے مال کم ہو رہا ہے بظاہر، لیکن اس سے مال بڑھتا ہے۔ وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ كُلَّ كَفَّارٍ أَثِيمٍ، اللہ تعالیٰ پسند نہیں کرتا ہے ہر کافر گنہگار کو۔ جو کافر ہے، جو گنہگار ہیں، ان کو اللہ تعالیٰ پسند نہیں کرتا۔ اللہ تعالیٰ کفر سے بچائے، سود سے بچائے، سود کی لعنت سے بچائے، اور ہر قسم کے گناہوں سے بچائے۔ صحیح ایمان، نیک اعمال کی توفیق عطا فرما دے، آمین۔